رہنمائی دیجیے گا سر کہ دس از اے فیکٹ، شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا جب حلف اٹھایا تو صرف 2 ارکان کی اکثریت پر قائم ہوئی تھی آپ کی حکومت، تگنی کا ناچ نچا سکتی تھی تحریک انصاف، اجتماعی استعفے دے کر گھر جانے کو انہوں نے ترجیح دے دی، تحریک انصاف نے پھر ایوان پہ سڑکوں کو اور پھر سیاسی جماعتوں پر غیر سیاسی کرداروں کو فوقیت دی ہے۔ یہ حقائق اپنی جگہ درست ہے رانا صاحب، مگر اب تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کا رخ کیا ہے، منتخب نمائندوں پر مشتمل یہ ایوان تحریک انصاف کو کیا پیشکش کر سکتا ہے، اور ایک ایسی ونڈو میں کہ جب منڈے کو ممکنہ طور پہ ایک نئی کنوکشن آ رہی ہے؟ دیکھیں، اس میں جو محاذ رائی کی سیاست ہے اور یعنی ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی سیاست ہے، اس کا آغاز آپ کے علم میں ہے کہ پہلے تو ان بٹوین پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو 10-15 سال رہا، اور بالآخر وہ جب اس کو سمجھے کہ یہ معاملہ جو ہے نہ ملک کے لیے بہتر ہے، نہ ان کی جماعت کے لیے بہتر ہے، نہ قوم کے لیے بہتر ہے، تو انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، اور اس کے بعد پھر حالات جو تھے وہ پھر پہلے جیسے نہیں رہے، اور بہت ساری چیزوں میں ایک دوسرے کو سپیس دی گئی اور معاملات بہتری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد پارلیمنٹ نے اپنی مدت بھی جو ہے وہ 2 مرتبہ پوری کی، لیکن اس کے بعد پھر خان صاحب جو آئے ہیں تو انہوں نے 2014 سے لے کے آج 2024 ہے، انہوں نے کسی معاملے میں بھی جو ہے وہ بیٹھ کے بات کرنے، افہام و تفہیم سے کسی معاملے کو سلجھانے یا ریزالو کرنے کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے یقین ہی نہیں رکھا۔ اگر وہ یہ آپ نے جو بات کی ہے پارلیمنٹ سے استعفوں والی، اگر وہ پارلیمنٹ سے ریزائن کر کے نہ جاتے تو شاید وہ حکومت جو ہے وہ 16 ماہ کی بجائے 16 ہفتے جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی۔ پھر اس کے بعد اگر وہ جو ہے وہ اسمبلیاں نہ توڑتے، حکومتیں نہ توڑتے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا طرز عمل جو ہے وہ آج تک جو ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور اس طرز عمل سے سیاست جو ہے وہ بگڑ تو سکتی ہے، سلجھ نہیں سکتی۔ سلجھے گی اسی وقت جب پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گی، وہ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں گی۔ آپ کو جینوئنلی ان یقین کا ہے کہ پولیٹیکل یہ ڈائلاگ کے سدھار اوپر جو شاید ہے یقین نہیں ہے، اور یہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی آپشن فائنلی بالآخر اویل کرنا دے رہا ہے، درست ہے؟ آپ کا جینوئنلی یہ یقین ہے کہ اس کے اوپر مکمل نیک نیتی سے گامزن ہے عمران خان صاحب؟ کیونکہ کل میرے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب بھی تھے، وہ اس کو نہیں مان رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یہ ابھی بھی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ نہیں، اس میں گیم کسی نے کیا کھیلنی ہے؟ اگر انہوں نے جو ہے وہ مسلسل اور تسلسل کے ساتھ محاذ رائی کی سیاست کی تو اس میں کون سا جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ مفاد حاصل کیا ہے؟ اس میں نقصان اٹھایا انہوں نے، نہیں، اور ہمیں آج بھی جو نقصان مذاکرات کی پہنچایا ٹیبل ہے۔ پہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے ہیں، is there an ulterior motive that you see? Do you feel کہ یہ ابھی بھی گیم ہے؟ کیونکہ خان صاحب کے بیانات میں تو اتنی ہی سختی ہے، 500 دن کیا 500 سال رکھ لو اندر کہتے نہیں ہیں۔ دیکھیں، نہیں اس میں دیکھیں الٹیریئر موٹو کی بجائے اگر میں اس بات کو اس طرح سے جو ہے وہ بیان کروں کہ ان کے اپنے اہداف ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ معاملات جو ہیں اس میں مثال کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ رہا ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام مقدمات کیونکہ غلط ہیں ان کی نظر میں یہ سارے ختم ہوں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ جو ہیں وہ رہا ہوں، اور شاید وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جہاں پہ وہ ہیں ہم وہاں پہ پہنچ جائیں، اور وہ جہاں پہ ہم ہیں وہاں پہ وہ آ جائیں۔ تو یہ تو ان کے جو ہے وہ ارادے ہو سکتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے بھی ارادے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کی طرح کہ وہ ادھر ہی اس رہیں حد جدھر تک ہیں اور ہم ادھر ہی رہیں ایمبیشس نہ جدھر ہوں۔ ہم ہیں۔ چلیں الٹیمیٹلی اگر ہمارا ارادہ یہ بھی ہو تو معاملہ یہ ہے کہ دونوں طرف جب تک ایک دوسرے کو سپیس نہیں دی جائے گی اور اکاموڈیٹ نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک مذاکرات تو ہو سکیں گے، مذاکرات ہوں گے، لیکن ان کی کامیابی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ تو مذاکرات تو نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ دوسرے کو بھی تسلیم کریں، اس کو اکاموڈیٹ کریں، اسے بھی کچھ سپیس دیں، اس کی کوئی مانیں اپنی منوائیں،
کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زیادہ مانی جائے. تو اس کے اوپر یقیناً اگر مصدق ملک صاحب نے بھی شک کا اظہار کیا ہے تو مجھے بھی اس کا کوئی پورا یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے مطالبات سے کس حد تک پیچھے ہٹیں گے. لیکن بہرحال انہیں کہیں نہ کہیں تو پیچھے ہٹنا پڑے گا اور سپیس دینی پڑے گی. اسی طرح سے ہمارے بھی ہو سکتا ہے کہ بڑے ایمبیشس اور ہمارے بھی خیالات ہوں کہ جی ہمیں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ ہمارے ہی حق میں ہونی اچھا چاہیے. رانا صاحب یہ ہمیں بات بھی بتائیے کسی گا کہ جگہ پہ پی ٹی آئی کنسیڈ کرنا مذاکراتی پڑے گا. کمیٹی کے نام تو سامنے آ چکے ہیں، کیا حکومت نے کمیٹی پہ کام شروع کر دیا ہے؟ کیونکہ کل یہ میں نے خبر بھی دی کہ واقعی ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی جائے گی، مگر اب اس کے اندر آپ لوگ خود ہی ہوں گے، اتحادیوں پیپلز پارٹی کو بھی ملائیں گے، کب تک اس کا کوئی خد و خال نظر آ سکتے ہیں؟ جی آج اس سلسلے میں سردار ایاز صادق صاحب کے ساتھ ہماری 2-3 دوستوں کی جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے. تو ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں الائیڈ پارٹی جو ہیں ان کے لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے، ہمارے لوگ بھی شامل ہوں، اور اس سلسلے میں جیسے ہی وزیر اعظم واپس تشریف لاتے ہیں تو اس سلسلے میں اسپیکر صاحب جو ہے ان سے ملیں گے اور ہوپ فلی اس کے اوپر مثبت جو ہے وہ جواب ہماری طرف سے ہوگا.